میاں بیوی کا رشتہ ایسا ہے کہ اگر ایک انسان آنکھیں بند کر کے ایک دوسرے کے ساتھ چلے تو پوری عمر چل سکتا ہے، ساری زندگی چل سکتا ہے، لیکن اگر درمیان میں کوئی نفرت کی دیوار حائل ہو جائے تو پھر ایک قدم بھی آگے بڑھانا بہت زیادہ مشکل بن جاتا ہے، کیونکہ یہ رشتہ اعتماد کا رشتہ ہوتا ہے۔ میاں بیوی کا رشتہ اعتبار کا رشتہ ہوتا ہے۔ اگر ایک دوسرے سے اعتماد اٹھ جائے تو ستیہ ناش ہو جاتا ہے، گھر برباد ہو جاتا ہے۔ اگر ایک دوسرے سے اعتماد اٹھ جائے تو زندگی اجیرن بن جاتی ہے، پھر ایک ایک لمحہ اذیت میں گزرتا ہے، تکلیف میں گزرتا ہے۔ خامد کا اعتبار ہی عورت کو مضبوط کرتا ہے، ورنہ عورت بری طرح بکھر جاتی ہے، عورت اندر سے پھر ٹوٹ جاتی ہے اگر خامد کا اعتبار نہ ہو تو۔ جب عورت اندر سے بری طرح ٹوٹ جاتی ہے پھر عورت دل سے رونے لگتی ہے۔ جب عورت دل سے رونے لگتی ہے تو عورت کی آنکھیں آنسو بہاتی ہیں، اور جس گھر میں عورت روتی ہو وہاں رحمت کے فرشتے نہیں آتے۔ جس گھر میں عورت روتی ہو وہاں محبتوں کے جنازے نکل جاتے ہیں، نفرتیں عروج پر آ جاتی ہیں۔ جس گھر میں عورت کی آنکھوں سے آنسو نکلتے ہوں، آنسو بہتے ہوں، اس گھر میں عورت روتی ہو اس گھر میں امیری کے جنازے نکل جاتے ہیں، غربت عروج پر آ جاتی ہے، گھر کے سارے افراد بے روزگار ہو کر بیٹھ جاتے ہیں، غربت اس گھر کو لپیٹ لیتی ہے۔ اور جب عورت بری طرح ٹوٹ جاتی ہے، اندر سے بری طرح بکھر جاتی ہے، تو پھر بچوں پر بھی بہت زیادہ برا اثر پڑتا ہے۔ ہزاروں لوگ ہیں جو باہر کے ممالک میں کاروبار کرتے ہیں، مزدوری کرنے کے لیے جاتے ہیں، کئی مہینوں تک وہ اپنی بیوی سے ملتے نہیں، کئی سالوں تک اپنی بیوی سے ملتے نہیں۔ اس کے باوجود بھی ایک اعتماد ہی ہے، ایک اعتبار ہی ہے جس کی وجہ سے یہ رشتہ برقرار ہے، یہ رشتہ ابھی تک نہیں ٹوٹا۔ کافی عرصے سے ملاپ چاہے نہیں ہوا، لیکن یہ دونوں میاں بیوی ایک دوسرے کی جدائی خوشی سے برداشت کرتے ہیں، ایک دوسرے کی تکلیف خوشی سے برداشت کر لیتے ہیں۔ اعتماد ایک ایسی چیز ہے جو نہ نزدیک بیٹھنے سے ٹوٹتا ہے اور نہ ہی دور جانے سے ٹوٹتا ہے۔ رشتے کی خوبصورتی اپنی جگہ پر، لیکن میاں بیوی کا رشتہ بہت ہی مضبوط رشتہ ہوتا ہے، بہت ہی سٹرونگ رشتہ ہوتا ہے۔ لیکن سنو، جتنا یہ مضبوط ہوتا ہے اس سے کہیں زیادہ یہ رشتہ نازک بھی ہوتا ہے۔ یہ قدرتی عمل ہے کہ جب انسان بالغ ہو جاتا ہے تو نکاح کے رشتے میں ڈال دیا جاتا ہے، اور نکاح کیسا خوبصورت عمل ہے کہ نکاح کرنے کے بعد ایک لڑکا لڑکی جب ایک دوسرے سے جسمانی طور پر بھی وابستہ ہو جاتے ہیں تو وہ میاں بیوی کہلاتے ہیں۔ بعض اوقات کچھ لوگوں کی شادی پسند کی نہیں ہوتی، ارینج میرج ہوتی ہے، زبردستی شادی ہوتی ہے، وہ ایک دوسرے سے اس وقت محبت نہیں کرتے، لو نہیں کرتے، پیار نہیں کرتے، لیکن گھر والے زبردستی سے ایک دوسرے سے شادی کر لیتے ہیں۔ کچھ عرصہ گزرنے کے بعد ان کے دل میں ایک دوسرے کی اس طرح کی محبت پیدا ہوتی ہے، اس طرح کا پیار پیدا ہوتا ہے کہ وہ ایک دوسرے کے بغیر نہیں رہ سکتے۔ میاں بیوی ایک دوسرے کی جدائی برداشت نہیں کر سکتے، اس طرح کی محبت پیدا ہوتی ہے۔ یہ خدا کی طرف سے ہی ہوتی ہے، نفرت نکل جاتی ہے، ایک دوسرے کے دل میں ایک دوسرے کے لیے پیار آ جاتا ہے، محبت آ جاتی ہے، ایک دوسرے کے لیے مر مٹنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ شوہر اپنے دل کی بات اپنی بیوی سے شیئر کر سکتا ہے اور بیوی اپنے شوہر سے شیئر کر سکتی ہے، اس لیے تو میاں بیوی کو ایک دوسرے کا لباس کہا گیا ہے۔ اور ہاں، ایک اہم بات، شوہر کو چاہیے کہ وہ کبھی بھی دیگر عورتوں کے سامنے اپنی بیوی کو بے عزت نہ کرے، دیگر عورتوں کے سامنے بیوی کے ساتھ تلخ کلامی نہ کرے، بیوی کو ہمیشہ اہمیت دے، بیوی کو عزت دے، دیگر عورتوں کے سامنے، دیگر لوگوں کے سامنے بیوی کو مقام دے۔ ایسا کرنے والا شخص جو لوگوں کے سامنے بیوی کو عزت دیتا ہے، بیوی کو مقام دیتا ہے، ایسی خاتون مرتے دم تک اپنے شوہر کی دل سے عزت کرتی ہے، دل سے پیار کرتی ہے، دل سے چاہتی ہے، شوہر کی بھی عزت کرتی ہے،
شوہر کے والدین کی بھی عزت کرتی ہے، رسپیکٹ کرتی ہے، اور بیوی کو بھی چاہیے کہ وہ دیگر عورتوں کے سامنے، دیگر مردوں کے سامنے اپنے شوہر کا گلہ نہ کرے، اپنے شوہر کی کمیاں بیان نہ کرے۔ اگر شوہر کے اندر کوئی کمیاں ہیں بھی صحیح، کوئی خامیاں ہیں، تو ان خامیوں اور کمیوں کے اوپر پردہ رکھے۔ جو میاں بیوی ایک دوسرے کی خامیوں پر پردہ رکھتے ہیں وہ خوبصورت سی زندگی گزارتے ہیں، وہ چین کی زندگی گزارتے ہیں، وہ مزے کی زندگی گزارتے ہیں، وہ عزت کی زندگی گزارتے ہیں۔ جو میاں بیوی ایک دوسرے کی خامیوں پر پردہ رکھتے ہیں، میاں بیوی کو ایک دوسرے کی زندگی آسان بنانے کے لیے، خوشگوار زندگی بنانے کے لیے ایک دوسرے کی بات کو سمجھنا چاہیے۔ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم کی اگر میں بات کروں، آپ کی نصیحت کی اگر میں بات کروں، ایک شخص حضرت علی کے پاس آیا، کہنے لگا حضرت کوئی ایسا عمل بتائیں، کوئی ایسا وظیفہ بتائیں جس کو میں اپناؤں اور بیوی کے دل میں میری عزت پیدا ہو جائے، بیوی کے دل میں میرا اور زیادہ مقام ہو، میری عزت ہو، میری رسپیکٹ ہو، بیوی دل سے میری عزت کرے۔ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم نے فرمایا میاں اگر تو شادی شدہ ہے تو زندگی میں ایک کام کبھی بھول کر کے بھی نہ کرنا، اگر تو نے کیا تو یاد رکھنا بیوی کی نظروں کے سامنے گر جائے گا، بیوی ہمیشہ کے لیے تیری عزت نہیں کرے گی، تجھے مقام نہیں دے گی۔ حضرت وہ کون سا کام ہے، وہ کون سا خطرناک کام ہے جو میں کبھی بھی نہ کروں؟ حضرت علی نے فرمایا وہ ہے میاں کبھی بھول کر بھی بیوی کے سامنے بیوی کی ماں کو گالی نہ دینا، بیوی کے سامنے بیوی کے باپ کو گالی نہ دینا۔ ہمارے معاشرے میں یہ ہے نہیں کہ ہمیں جب بھی غصہ آتا ہے بیوی کے سامنے کھڑے ہو کر بیوی کی بہن کو گالیاں دیتے ہیں، بیوی کی ماں کو گالیاں دیتے ہیں، اس کے باپ کو برا بھلا کہتے ہیں۔ فرمایا جو شخص ایسا کرتا ہے وہ ہمیشہ کے لیے بیوی کی نظروں سے گر جاتا ہے، وہ گھٹیا تر ہو جاتا ہے، بیوی ہمیشہ کے لیے اس کی عزت نہیں کرتی۔ بیوی کے دل میں اگر عزت ہوتی بھی ہے تو وہ ختم ہو جاتی، نفرت پیدا ہو جاتی، پھر وقت گزرتا تو ہے مگر وہ پہلے والی چس نہیں رہتا، پہلے والا مزہ نہیں رہتا۔ اور میں اگر تم چاہتے ہو کہ تم بیوی کے سامنے قابل عزت قابل احترام رہو تو دیگر عورتوں کے سامنے بیوی کی تعریف بیان کرنا۔ اگر تم چاہتے ہو بیوی تمہاری بھی عزت کرے، تمہارے والدین کی بھی عزت کرے تو بیوی کے والدین کی عزت کر، بیوی کی بہن بھائیوں کی عزت کر۔ تو جوانوں یہ وہ چیزیں ہیں جو آپ کے لیے ضروری ہیں، میری ماں بہنوں بیٹیوں کے لیے یہ چیزیں ضروری ہیں۔ اگر آپ اس پر عمل کریں گے تو انشاءاللہ آپ کی زندگی خوشگوار زندگی گزرے گی، پرسکون زندگی گزرے گی۔ میں دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ میری حاضری قبول فرمائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے مالک ہم سب کو نماز پنجگانہ باجماعت ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین وما علینا الا البلاغ المبین۔